اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. افرأیتم اللات والعزى، کیا پس دیکھا تم نے لات اور عزیٰ کو، ومناة الثالثة الأخرى، اور منات جو تیسرا ان کے علاوہ، ألكم الذكر وله الأنثى، کیا تمہارے لیے مذکر اور اللہ کے لیے مؤنث. تلك إذا قسمة ضیزى، یہ تو اس وقت تقسیم بہت بھونڈی ہے، بہت غلط ہے. ان هي الا اسماء سمیتموها، یہ اور کچھ نہیں محض نام ہے جن کو دھر لیا ہے تم نے. انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے بڑوں نے. ما انزل اللہ بها من سلطان، نہیں نازل کی اللہ نے ان کے ساتھ کوئی دلیل. ان یتبعون الا الظن، وہ نہیں اتباع کرتے مگر گمان کی. وما تهوى الانفس، اور جو ان کے جی چاہتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور یقیناً ان کے پاس رب کی طرف سے ہدایت آ گئی. أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ، کیا انسان کے لیے وہ ہے جو جس کی وہ تمنا کرے. فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، بس اللہ ہی کے لیے ہے آخرت بھی اور دنیا بھی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ النجم کا پہلا رکوع آیت نمبر 19 سے لے کر 25 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے متعلق آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ خواہش سے کلام کرتے ہیں نہ کسی اور وجہ سے، بلکہ اللہ کی وحی سے کلام کرتے ہیں۔ اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام آپ تک پہنچاتے ہیں، جس جبرائیل کو آپ اپنی اصلی حیت اور صورت میں 2 بار دیکھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے مقابلے میں مشرکین کے مظلومہ معبود ان کا تذکرہ کیا کہ ذرا تم اللہ کے نبی کی دعوت اور اپنے عقائد کا تقابل تو کرو۔ اللہ کے نبی تمہیں بلاتے ہیں اللہ کی طرف، تم بلا رہے ہو لات منات عزا کی طرف۔ کہاں اللہ رب العزت کی ذات اور کہاں محض بے جان معبود تمہارے جو کھڑے گئے ہیں، جو بنائے گئے ہیں۔ رب العالمین کو چھوڑ کر تم کس طرف جا رہے ہو؟ چنانچہ آج کے سبق میں 3 بڑے بتوں کا تذکرہ کیا جن کی پوجا کی جاتی تھی، جن کی عبادت کی جاتی تھی، اور جن کو اپنے نفع اور نقصان کا مالک سمجھا جاتا تھا۔ اصل میں پوجا ہندی کا لفظ ہے، پرستش فارسی کا لفظ ہے، عبادت عربی کا لفظ ہے، اس لیے ہمارے ہاں جنرل معنی کر دیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھ کر جن سے امیدیں لگائی جائیں، جن سے مانگا جائے، جن کی پکار کی جائے، یہی عبادت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں افرأیتم اللات والعزی، کیا دیکھا تم نے لات اور عزیٰ کو، ومنات الثالثۃ الاخری، اور تیسرا منات اس کو۔ لات کہتے ہیں کہ طائف کے اندر ایک بڑا یعنی بت تھا، اور یہ شخص ایک تھا جو یہ لات لتا یا لتوں سے ہے جو ستو گولنا، کہ بڑا نیک آدمی تھا اور یہ ستو گول کر پلایا کرتا تھا حاجیوں کو۔ تو جب یہ مر گیا تو پہلے تو اس کی قبر کو عبادت گاہ بنایا، پھر اس کا بڑا سا مجسمہ تیار کر کے اس کو بھی معبود بنا دیا۔ تو لات یہ ہے۔ عزا میں یہ کہتے ہیں کہ ایک جننی تھی، پوتنی۔ تو اصل میں ایک درخت تھا قبیلہ غطفان کا، اس کے پاس اس کی پوجا کی جاتی تھی، اور اس کے اندر ایک جننی تھی۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ اس درخت کو کاٹو۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاٹنے کے لیے گئے تو ایک وہاں شیطانہ نظر آئی، بکھرے ہوئے بال اور بڑی خوفناک قسم کی۔ خالد نے اس کو بھی تلوار ماری کا جان دے، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ وہ چیختی ہوئی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک شیطانہ تھی جس نے لوگوں کو گمراہ کیا ہوا تھا۔ اور اکثر ایسے شرک کے اڈوں پہ یہ شیطان ہی ہوتے ہیں، جنات ہی ہوتے ہیں، کبھی آواز نکال دیتے ہیں، کبھی کچھ کر لو کہ بادشاہ اندروں آواز آئی، اندروں کیا آئی؟ آواز آئی تو کیا پہاڑ گر گیا بھائی؟ معبود تو اللہ ہی کی ذات ہے نا۔ جناب ہم وہاں گئے، اندر سے کوں کوں کی آواز آ رہی تھی، تو کوں کوں کی آواز آئی تو تم نے اللہ کو چھوڑ دیا؟ پھر کوئی تو بندہ سوچے، اللہ آواز آ بھی جائے تو کوئی اتنا بڑی بات نہیں ہے کہ بندہ وہاں سجدہ کرے۔ وہ کسی علاقے میں، پنجاب کے علاقے میں، ہمارے والد صاحب سناتے تھے، وہ تو جگہ کا نام بھی بتاتے تھے، اب مجھے نام یاد نہیں ہے۔ مدھانیاں والا بابا مشہور تھا، شاید آپ میں سے کسی کو پتہ بھی ہو۔ مدھانی جو دودھ رکھتے ہیں نا، اس سے مدھانی۔ تو پنجاب کے علاقے میں چونکہ بھینسیں وغیرہ تو زیادہ ہوتی ہیں، تو جس کا مکھن صحیح نہ نکلے نا تو وہ ایک مدھانی بابے کے دربار پہ جا کے مان دیتا تھا۔ بڑی زبردست فرسٹ کلاس نئی مدھانی ہے جناب وہاں لٹکی ہوتی۔ تو ہمارے کچھ حضرات گزر رہے تھے تو اس نے کہا بھائی حضرت جی میں ایک مدھانی نہ لے لوں، گھر میں ضرورت ہے، اس نے تو بہت ساری پڑی ہیں۔ کہا لے لو، کون سا مسئلہ۔ وہ جو ہی اس نے ہاتھ مدھانی میں لگایا نا، آواز آئی، ایک آواز ایسے آئی۔ شیطان تو ہوتے ہیں نا ایسے موقع پہ، وہ ذرا ان کا تو کام ہی ہے لوگوں کو گمراہ کرنا۔
اور زیادہ گل سنو اتنی مدانی پی نے تو لفظ تو یہاں نہیں بول سکے. انہوں نے بولا تھا ان کو کیا کرنا ہے, ایک جو ہے غریب نو لین دے, تم نے ان مدانیوں کو کیا کرنا ہے, مجھے لینے دے. اب اگر اونوں کی آواز کی مار مار کے ایسی تیسی کر دوں گا, خبردار اونوں کا بچہ چپ کر خدا پھر کوئی اونوں کی آواز نہیں ہے. سمجھے؟ تو اگر کوئی بیچارہ ڈرنے والا ہوتا تو وہی ہو تو بڑا سخت گناہ ہے جی, آواز آ گئی, اونوں کی آواز آ گئی. تو مقصد یہ ہے کہ یہ شیطان ایسے مقامات پہ جا کے کچھ نہ کوئی آواز بھی بعض دفعہ نکال دیتے ہیں. اور حوامین میں آپ پڑھ چکے وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں ہم شیاطین مقرر کر دیتے ہیں جو ان کے لیے شرک کو اور مزین کر کے پیش کرتے رہتے ہیں. تو عزا وہ ایک بھوتنی اور ایک جننی تھی جس کو جناب لوگ واہ جی واہ مائی عزا بول پڑی, اور یہ مکے والوں کی تھی. اور آگے دی وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ, منات کہتے ہیں بہانے کو. منات کا مطلب یہ بھی ایک بت تھا. اوس اور خزرج کے جو قبیلے تھے یہ مدینہ کی طرف سے تھا, تو وہ جب حج کے لیے آتے تو منات کے پاس سے احرام باندھتے تھے, یعنی یہ اس کو میقات بنایا ہوا تھا. تو بہانے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ جانوروں کو ذبح کرتے اور اس کے اوپر خون بہاتے تھے کہ جناب یہ خوش ہوگا واشو میرے لیے جناب جانور ذبح کیا اور خون بہا رہے ہوگا. تو یہ تین بڑے بت تھے, اللہ نے ان کا نام لیا. دیکھو لات کو دیکھو, عزا کو دیکھو, منات جو ثالثۃ الاخری, ان دو کے علاوہ ایک اور ہے اس کو بھی دیکھو. اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کر رہے ہو, اللہ کو چھوڑ کر یہ لکڑی اور پتھر کے گھڑے ہوئے مجسمے ان کو معبود مان رہے ہو. کچھ تو عقل کرو اور کچھ تو سوچو. جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا نا, انہوں نے پوچھا یہ کس نے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو, ان سے پوچھو نا. یہ جو موجود ہیں آزا کبیرہم, یہ بڑا شاید موجود ہیں, اس سے پوچھو. فاسألوہم ان کانوا ینطقون, پوچھو نا ذرا بتائیں. ابراہیم تجھے تو پتہ ہے کہ یہ بتا نہیں سکتے. فرمایا پھر اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ, پھر افسوس تو تم پر ہے نا, تو اس کو تم نے معبود سمجھا ہوا ہے جو کٹ کھا کے بتا بھی نہ سکے مجھے مارا کس نے ہے. ایسا معبود تو تمہیں مار سے بچانے والا ہونا چاہیے نا, جو خود اپنی مار کے بارے میں بتا بھی نہ سکے کہ مجھے مارا کس نے ہے, وہ معبود ہوتا ہے. تو یہاں بھی اللہ گویا کسی قسم کی ضرب لگا رہے ہیں. فرمایا معبود تو دیکھو اپنے, اللہ کے مقابلے میں ایک طرف اللہ کا سجدہ جو ساری کائنات کا اکیلا خالق بھی ہے اکیلا مالک بھی ہے, اور دوسری طرف یہ لکڑی کے گھڑے ہوئے بت جن کو تم نے خود گھڑا ہے, اور پتھر کے بنے ہوئے مجسمے جن کو تم نے خود تراشا ہے اور تمہاری مرضی کے بغیر کہیں ہل بھی نہیں سکتے, یہ تمہارے معبود ہیں. ہم ایسے خداؤں پہ حیران بڑے ہیں. مولانا الطاف حسین علی نے کہا ہم ایسے خداؤں پہ حیران بڑے ہیں جو سنگی مزاج اور دل کے کڑے ہیں, کھڑے ہیں کھڑے ہیں, پڑے ہیں پڑے ہیں, جو ناپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں. سمجھ آئی؟ کھڑا کر دو تو کھڑا رہے گا, اگر پڑا کر دو تو پڑا رہے گا. اگر جناب ناپ کرو تو جو عبادت کرنے والا ہے وہ 6 فٹ کا ہے, اور آگے جو بت پڑا ہوا ہے وہ 3 فٹ کا پڑا ہوا ہے. 6 فٹ کا بندہ 3 فٹ کے بت کو اپنا معبود سمجھ کے سجدہ ریز ہے. جو ناپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں, وہ عبادت کرنے والے بڑے ہیں, معبود شاید چھوٹے ہیں. کچھ تو عقل سے کام, کچھ تو عقل سے. وہ ستو پلاتا تھا, اس کا مطلب لات صاحب ستو پلاتے تھے, اس کا مطلب یہ کہ وہ معبود بن گئے. لیکن ہمارے چکوال کے علاقے کے مولانا شفیع قلندر صاحب بڑے شغلی سے مولوی صاحب تھے, پتہ نہیں اب ہے یعنی کافی عرصہ. بچپن میں ان کی بیان شان سنتے تھے, بزرگ سے تھے. وہ نے ابو جال کدے اج آوے نا ساڈے پاکستانی دا حال تک کے چوک وچ کن نپ گئے کدے آ چوک وچ آ کے کن نپ گئے. وہ کہ یار تسی تو کٹ گئے ہو اساں بھی. وہ ستو گول کے پلاتا تھا, معبود بنایا, اور ہم نے کھوتا قبر نہیں بنائی ہوئی. کم از کم وہ ستو تو گھول کے پلاتا تھا نا, کوئی تو اس کے انسان تو تھا, اور ہم نے تو گدھے کو جناب معبود بنایا ہوا, گھوڑوں کو دفن کر کے جناب ان کو معبود بنایا, کاما والی سرکار بابے کی جناب اس کو معبود بنایا ہوا ہے. تو فرمایا کہ وہ تو کان پکڑ لے چو گئی ماشاءاللہ, کٹ گیا تو سیدھا سامنے. تو
اللہ فرماتے ہیں یہ ستو پلانے والا، یہ بھوتنی اور یہ جناب جس کے اوپر جناب خون گراتے ہو، یہ تم نے معبود بنائے اللہ کو چھوڑ کر۔ اور بعض مشرکوں نے کہا، مکے والوں نے، کہ جناب فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی۔ اس کا جواب دیا الکم الذکر ولا الانثی، تمہارے لیے مذکر اللہ کے لیے مؤنث، اپنے لیے بیٹے بیٹی پیدا ہو جائے دفن کر کے آ جاتے ہو، گھر میں چھوڑتے نہیں ہو، اور اللہ کے لیے ساری بیٹیاں۔ تلک اذا قسمۃ ضیزی، یہ تو تقسیم تم نے بڑی بھونڈی کی ہے، بڑی گندی تقسیم کی ہے، اور بالکل غلط تقسیم کی ہے کہ ساری بیٹیاں خدا کو دے دیں اور اپنے لیے بیٹے مقرر کر لیے۔ اب اللہ سمجھاتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے جو تم نے نام بنائے ہیں، معبود صرف کون ہے؟ ان ہی الا اسماء، یہ جو تم نے معبود بنائے ان کے نام رکھے، یہ اور کچھ نہیں سوائے ناموں کے۔ یہ کیا ہے؟ صرف نام ہے اور کچھ نہیں۔ یہ ستون کھڑا ہے نا، میں کہوں یہ ستون مشکل کشا ہے تو میرے کہنے سے ہو جائے گا؟ نہیں، یہ ایک نام ہی ہے جو میں نے دھر لیا ہے، اس کے علاوہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ہی الا اسماء، یہ محض نام ہے اور کچھ نہیں، سمیتموہا، دھر لیا جن ناموں کو تم نے، انتم و آباؤکم، کچھ تم نے دھر لیے کچھ تمہارے بڑوں نے دھر لیے۔ اور جی فلاں دستگیر ہے، دست فارسی کا لفظ ہے، گیر بھی فارسی کا لفظ ہے۔ دست کہتے ہیں ہاتھ کو، گیر کا معنی تھامنے والا، دستگیر ہاتھ تھامنے والا، یعنی مشکل میں ہاتھ پکڑنے والا۔ مشکل میں ہاتھ کون پکڑتا ہے؟ اگر یہی نام دستگیر فلاں حضرت صاحب کے رکھ دیتے وہ نام ہی ہوگا، حقیقت میں تو اللہ ہی کام کرنے والا ہے۔ اسی طرح غریب نواز، فلاں حضرت صاحب جی غریب نواز ہیں، غریب کا معنی غریب، نواز کا معنی نوازنے والا، غریبوں کو عطا کرنے والا کون ہے؟ اسی طرح جناب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نام رکھا غوث اعظم۔ غوث اعظم، غوث کا معنی فریاد رس، فریادیں سننے والا، اعظم کا معنی سب سے بڑا، سب سے بڑا فریادوں کو سننے والا کون ہے؟ لا شریک لہم ولا هم ينقذون، سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی فریادوں کو سننے والا کوئی نہیں، لا شریک لہم۔ تو یہ نام ہے جو دھر لیے گئے ہیں۔ اسی طرح داتا، داتا کا معنی دینے والا، دینے والا کون ہے؟ باقی سب لینے والے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم فقیر ہو، لینے والے ہو۔ داتا کون ہے؟ ان ہی الا اسماء، یہ نام ہے، سمیتموہا، جو دھر لیے تم نے، انتم و آباؤکم، کچھ تم نے کچھ تمہارے بڑوں نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے ساتھ کوئی دلیل نازل نہیں کی، ان ناموں پر اللہ کی طرف سے دلیل کوئی نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن، یہ محض خیالات کی اتباع کرتے ہیں، ظن، گمان، خیال، اٹکل، اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات، یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو چھوڑ کر اپنے خیالات کی اتباع کرتے ہیں۔ وما تہوی الانفس، جو جی چاہتا ہے اس کی اتباع کرتے ہیں، خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور اپنے گمان کے پیچھے چلتے ہیں، واضح آیات جو اللہ کریم نے نازل کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے جتنی آیات بھی نازل کی ہیں ان میں یہی حکم دیا ہے کہ معبود صرف ایک اللہ، حاجتیں پوری کرنے والا صرف ایک اللہ۔ تو یہ خیالات ہیں، یہ گمان ہیں، وہ جو فلاں بندہ بھی گیا تھا اس کا کام پورا ہو گیا تھا، فلاں گیا۔ بھائی دیکھو، کام ہو جانا ہمارا مقصد نہیں، صحیح کام ہو جانا ہمارا مقصد ہے۔ ایک آدمی نے مزدوری کی سارا دن کو، شام کو جناب 500 روپے کما کے لے آیا، دوسرا بندہ کسی کی جیب کاٹ کے 5000 روپے لے آیا، اس کا کام تو اس سے بھی اچھا ہو گیا، اس کا کام تو اس سے بھی بہترین کام ہو گیا، فرسٹ کلاس ہو گیا جناب، محنت بھی کوئی نہیں کرنی پڑی اور اس کا شاید 10 منٹ لگے ہوں، اس بیچارے نے پورا دن لگایا ہے، لیکن یہ کام غلط ہوا ہے، وہ کام صحیح ہوا ہے۔ کام تو ہندوؤں کے بھی ہو رہے ہیں، ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں؟ وہ جو آگ کی پجاری ہیں ان کے کام نہیں ہو رہے ہیں،
ان کے کام بھی ہو رہے ہیں. کام تو دنیا میں تو اللہ سب کے کام کر رہا ہے، لیکن کوئی جناب آگ کے سامنے جھکتا ہے کام اس کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی پتھر کے سامنے جھکتا ہے کام اس کا بھی ہو جاتا ہے. کام ہو جانا مقصد نہیں، بات یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہوا ہے، ہم نے کام اس طرح کروانا ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتایا ہے. اور وہ طریقہ یہ ہے مشکل آئے تو رب کے سامنے فریاد کر، اللہ تیرا کام بنا دے گا انشاءاللہ. یہ طریقہ اس میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، یقیناً ان کے پاس رب کی طرف سے ہدایت آئی ہے. وہ لوگوں اللہ کی طرف سے کتاب آ گئی ہے، اللہ کی طرف سے ہادی بن کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر کون سے قصوں کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ ام للانسان ما تمنا، پھر اللہ سوال کرتے ہیں ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو اختیار ہے جو تمنا کرے پوری کرے؟ یعنی میرا دل چاہے تو میں اللہ کی بات مانوں، میرا دل چاہے تو میں اللہ کی نہ مانوں کسی اور کی مانوں، میرا دل چاہے تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلوں، جی چاہے تو کسی اور کے طریقے. کیا یہ انسان جو چاہے اس کو اختیار ہے؟ یقیناً نہیں ہے نا. انسان اللہ کے حکموں کا پابند ہے، جب پابند ہے تو جو حکم اللہ نے نازل کیے ان کی اتباع کیجیے. ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے اختیار ہے جو تمنا کرے؟ نہیں. فللہ الآخرۃ والأولیٰ، آخرت کا معنی بعد میں، اولا کا معنی پہلے. پہلے دنیا ہے بعد میں آخرت ہے. یا آج اور کل، آج بھی حکم اللہ کا، کل بھی حکم اللہ کا، دنیا میں بھی حکم اللہ کا، آخرت میں بھی حکم اللہ کا. ساری کائنات کا تنہا مالک کون؟ اللہ. حاکم بھی اللہ. جب مالک اکیلا، خالق اکیلا تو پھر حاکم بھی وہی ہے. اسی کے حکم کو ماننے کے اندر ہی کامیابی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. افرأیتم اللات والعزیٰ، کیا بس دیکھا تم نے لات اور عزیٰ کو، ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور منات جو تیسرا ان کے علاوہ، الکم الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تمہارے لیے لڑکے اور اس کے لیے لڑکیاں، تمہارے لیے مذکر اور اس کے لیے مؤنث. تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو تقسیم بڑی غلط ہے. ان ہی الا اسماء، یہ اور کچھ نہیں محض نام ہے. سمیتموہا، جن کو دھر لیا تم نے، انتم و آباؤکم، کچھ تم نے کچھ تمہارے بڑوں نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے ساتھ کوئی دلیل نازل نہیں کی. یتبعون الا الظن، وہ اتباع نہیں کرتے مگر گمان کی. وما تہوی الانفس، اور جو چاہے ان کے جی. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اور یقیناً ان کے پاس رب کی طرف سے ہدایت آ گئی. أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ، کیا انسان کے لیے وہ ہے جو تمنا کرے؟ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، بس اللہ ہی کے لیے ہے آخرت اور دنیا.